اے نوجوانوں، کبھی بھی اپنی طاقت پر غرور مت کرنا، کبھی بھی اپنی مال اور دولت پر اترانا مت۔ یہ آج تیرے پاس ہے تو کل کسی اور کے پاس، آج تیرے پاس طاقت ہے تو کل یہ بڑھاپے میں بدل جائے گی۔ اے میرے دوست، یہ امیری چند دن کی ہے، یہ زندگی چند دن کی ہے۔ وہ واقعہ جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا کہ امیری کا جنازہ نکل گیا، غربت اپنے عروج پر آ گئی۔ صبح وہ کھاتے ہیں، شام کے لیے کچھ نہیں ہوتا، شام کو کھاتے ہیں، صبح کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ ماں کا ایک ہی لباس تھا اور وہ جگہ جگہ سے پھٹ گیا۔ اللہ اکبر! ایک ہی لباس اور وہ بھی پھٹ گیا، جسم جگہ جگہ سے چھلک رہا تھا۔ یہ یتیم بچہ اپنے چچا کے پاس اس کے گھر میں جاتا ہے، کہتا ہے چچا جان کوئی پھٹا پرانا لباس دے دو، میری ماں بے لباس ہے تاکہ میں اپنی ماں کا جسم ڈھانپ سکوں، میری ماں کا جسم جگہ جگہ سے نظر آ رہا ہے۔ یہ یہودی ماں کا یہودی بچہ جب اپنے چچا کے گھر میں جا کر دستک دیتا ہے تو چچا باہر نکلتا ہے اور غصے کی حالت میں آ کر کہتا ہے اے بھتیجے، تجھے میں نے گھر سے نکال دیا تھا تو آج میرے گھر میں کیا لینے کے لیے آیا ہے؟ تو وہ یتیم بچہ رو کر اپنے چچا کو کہتا ہے اے چچا جان، میری اماں گھر میں بے لباس بیٹھی ہے، ایک ہی لباس تھا اور وہ بھی جگہ جگہ سے پھٹ چکا ہے۔ تو چچا کہتا ہے دفع ہو جا یہاں سے، اپنے گھر سے نکال دیتا ہے، اپنے دروازے کو بند کر دیتا ہے۔ وہ یتیم یہودی بچہ روتا ہوا واپس اپنے گھر کی طرف آ رہا ہوتا ہے تو راستے میں ایک آدمی ملتا ہے اور پوچھتا ہے اے بچے تو کیوں روتا ہے، اتنا زارو قطار کیوں رو رہا ہے؟ وہ بچہ رو کر کہتا ہے اے چچا جان، میری گھر امی بے لباس بیٹھی ہے، اس کا ایک ہی لباس ہے اور وہ جگہ جگہ سے پھٹ چکا ہے۔ میں اپنے چچا کے گھر لباس لینے کے لیے گیا تھا لیکن میرے چچا نے مجھے گھر سے دھکے دے کر نکال دیا، میرا دل بھر گیا، میری آنکھیں جھلک پڑی جس کی وجہ سے میں رو رہا ہوں۔ وہ نوجوان، وہ شخص اس یتیم بچے کو کہتا ہے اے بچے تو پریشان مت ہو، میں تجھے ایک ایسا راستہ بتاتا ہوں، ایک ایسا گھر بتاتا ہوں جہاں اپنا بھی گیا تو خالی ہاتھ نہیں لوٹا، جہاں بیگانہ بھی گیا تو خالی ہاتھ نہیں آیا، اپنے اور بیگانہ ہر ایک اس گھر سے واپسی پر دعائیں دیتے ہوئے واپس آتا ہے۔ تو وہ بچہ کہتا ہے کہ وہ ایسا کون سا گھر ہے جہاں میں جا کر اپنے سوال کو پورا کر سکوں، جہاں میں جا کر اپنی مدد کے لیے ایک سوال اٹھا سکوں؟ تو وہ نوجوان کہتا ہے اے یتیم بچے، صحن حرم میں چلا جا، وہاں محمد نام کا ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، جو بھی اس کے پاس چلا جاتا ہے، جو بھی اس کے در پر جاتا ہے وہ خالی ہاتھ کبھی بھی واپس نہیں آتا۔ جی آنے دو اس کو میرے پاس میں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میں آپ کے جذبے کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ کی محبت ہے کہ آپ وہاں سے اٹھ کر آئے اور پیسے دیے، لیکن میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں قرآن کی مجلس ہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی مجلس اور محفل ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کی جا رہی ہو، قرآن پاک پڑھا جا رہا ہو، تو وہاں آپ لوگ یہ پیسے دیں تو یہ آپ کی محبت ہے۔ لیکن جہاں گانا ہو، ڈھول ہو اور شادی ہو، وہاں بھی آپ یہی رواج اپنائیں تو یہ میری سمجھ سے بالاتر ہے۔ بہرحال بحیثیت فرد واحد علماء بیٹھے ہیں، مفتیان کرام بیٹھے ہیں، ان کی موجودگی میں بحیثیت فرد واحد یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ شادیوں پر اور یہ جلسے جلوسوں پر، نعت خوانوں پر پیسے ڈالنا میں بالکل ناجائز سمجھتا ہوں، کیونکہ جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی ہوتی ہے وہاں بھی ہم پیسے ڈالیں، جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی فرمانوں کا ذکر کیا جاتا ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر اور اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے، وہاں بھی ہم پیسے ڈالیں تو یہ اس جگہ اور اس جگہ میں سمجھتا ہوں فرق تو نہ رہا۔ بہرحال آپ لوگوں کی محبت ہے، میں آپ لوگوں کی محبت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ الحمدللہ میرے پاس پیسے بہت ہیں، بس میری گزارش یہ ہے کہ آپ میری بات کو توجہ سے سنیں۔ میں سمجھوں گا کہ میں نے جو بیان کیا ہے اگر آپ میں سے کسی ایک کے پلے پڑ گیا، کسی ایک نے بھی کسی بات پر عمل کر لیا تو میرا آنا قبول ہوگا اور آپ کا سننا اور بیٹھنا قبول ہوگا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ یتیم بچہ روتا ہوا مسجد صحن حرم میں جاتا ہے اور جا کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتا ہے
اے محمد میں آپ کے دین کو قبول نہیں کروں گا، آپ کے دھرم کو قبول نہیں کروں گا۔ میں نے سنا ہے کہ جو آپ کے پاس آتا ہے وہ اپنے دین کو چھوڑ دیتا ہے، وہ آپ کے دین کو اپنا لیتا ہے، لیکن میں مجبور اور بے بس ہوں، میں یتیم ہوں، میرا باپ دنیا میں نہیں رہا، میری گھر ایک اکیلی ماں بیٹھی ہوئی ہے اور وہ بھی بے لباس ہے، صرف ایک لباس ہے اور وہ بھی جگہ جگہ سے پھٹ چکا ہے۔ اے محمد میں آپ کے پاس لباس لینے کے لیے آیا ہوں، اس سے پہلے میں اپنے چچا کے پاس گیا تھا، اس نے دروازہ بند کر دیا، مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کلمہ سنا کہ چچا نے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا، اس بچے کی ماں گھر میں بے آبرو ہے، بے لباس بیٹھی ہوئی ہے، تو فوراً اپنی چادر اتاری اور بچے کو دے کر کہنے لگے، اے بچے جلدی جا اپنی ماں کا لباس لے کر جا، اپنی ماں کے بدن کو ڈھانپ تاکہ وہ بے لباس نہ رہے۔ یہ بچہ دوڑتا ہوا کملی والی چادر لے کر جا اپنے گھر میں آتا ہے، ماں کے اوپر وہ کملی والی چادر ڈالتا ہے، تو یہ ماں اس بچے کو کہتی ہے، مجھے لگتا ہے کہ تجھے چچا نے دھتکار دیا، تو محمد کے دروازے پر گیا ہوگا، وہاں تو نے یہ چادر مانگی ہے، اس چادر کے بدلے میں تو نے اپنا دین اور مذہب چھوڑا ہوگا، اپنے دادا اور پردادا کے دین کو ٹھکرایا ہوگا، اس محمد کے دین کو اپنایا ہوگا۔ تو وہ بچہ رو کر کہتا ہے، نہیں امی جان نہیں، میں نے اپنا دین نہیں چھوڑا، میں نے اپنا مذہب نہیں چھوڑا، میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح الفاظ میں یہ پیغام دیا تھا کہ میں آپ کے پاس مدد کے لیے آیا ہوں، آپ میری مدد کریں یا نہ کریں میں آپ کے دین کو قبول نہیں کروں گا۔ لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بچے جلدی جا یہ چادر لے کر اپنی ماں کے اوپر ڈال، اپنی ماں کے جسم کو ڈھانپ، تو یہ چادر میں لے کر آیا ہوں۔ جو ہی بچے نے وہ کملی والی چادر اپنی ماں کے جسم کے اوپر ڈالی، ماں نے جو ہی وہ چادر اپنے جسم کے اوپر لپیٹی تو دنیا ہی بدل گئی، دل ہی بدل گیا، کہنے لگی، بچہ جلدی کر غسل کر، میں بھی غسل کرتے ہوں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں، وہاں جا کر محمد الرسول اللہ کا دین اپناتے ہیں۔ مجھے اس چادر سے خوشبو آ رہی ہے، مجھے اس چادر سے ہدایت نظر آ رہی ہے، دنیا میں کامیابی نظر آ رہی ہے، آخرت کی بھلائی مجھے اس چادر میں سے نظر آ رہی ہے۔ وہ ماں اور بچہ دونوں غسل کرتے ہیں، جلدی جلدی صحن حرم میں قدم رکھتے ہیں۔ جب صحابہ نے دیکھا کہ ایک اجنبی عورت جلدی جلدی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ رہی ہے، تو صحابہ کرام نے اپنی مجلس کو برخاست کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے بیٹھے ہیں، وہ بچہ آ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے، اے محمد ہم اپنے دین کو چھوڑ کر آپ کے دین کو اپنانا چاہتے ہیں، اور بآواز بلند دونوں اور ماں اور بیٹا کلمہ پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اے میرے نوجوانوں، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ میں اور آپ آج کتنا ایک دوسرے کی ہمدردی اپنے دل میں رکھتے ہیں، آج میں اور آپ کتنا ایک دوسرے کے لیے تڑپ اور محبت دل میں رکھتے ہیں۔